گرمی کے موسم کے مسائل میں سے ایک بہت زیادہ پسینہ آنا ہے، اور جن لوگوں کے انڈر آرمز کے پسینے میں سے بہت بری سمیل آتی ہے ان کے لیے یہ موسم زیادہ پریشانی لاتا ہے۔ پسینے کی بدبو سے ان کی سوشل لائف متاثر ہوتی ہے، اور کسی حد تک یہ مسئلہ ان کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے۔ لیکن اب آپ کی یہ پریشانی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس مسئلے کا بہترین حل ملے گا۔ بغلوں کے پسینے کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے کچھ بہترین ہوم ریمیڈیز بتائی ہیں، جو نہ صرف انڈر آرمز کی بری سمیل کو پہلی بار کے استعمال سے ہی ختم کر دیں گی، بلکہ اگر ان کو روزانہ استعمال کیا جائے گا تو یہ وہاں کا کالا پن بھی ٹھیک کریں گی۔ اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن بھی شیئر کی ہے، جس کا کچھ دن کا استعمال پسینے کی بدبو کو ختم کر دے گا۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ چند بہترین ہیلتھ ٹپس بھی بتائی ہیں، جن کو فالو کرتے رہنے سے آپ کے پسینے کی بدبو میں واضح کمی آئے گی۔ جب ہمارا جسم بہت گرم ہو جاتا ہے تو اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پسینے کے غدود پسینہ خارج کرتے ہیں۔ یہ پسینہ بے بو ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی بو نہیں ہوتی، لیکن ہماری جلد پر لاکھوں کی تعداد میں موجود بیکٹیریاز جب اس پسینے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے۔ پسینہ پانی، نمک اور فیٹ سے مل کر بنتا ہے۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، میڈیسنز جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمارے جسم میں بننے والے ہارمونز پسینے کی بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ بیماریوں کے نتیجے میں بھی پسینے کی بو میں اضافہ ہو جاتا ہے، مثلاً شوگر کے مرض سے، تھائرائیڈ، جگر اور گردے کی بیماریوں سے، اور مینوپاز یعنی عورتوں کے ماہانہ ایام بند ہونے کی عمر میں اکثر لوگوں کے پسینے کی سمیل بہت بری ہو جاتی ہے۔ ایسی خوراک جس میں سلفر کی مقدار زیادہ ہو، کھانے سے پسینہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ مثلاً جو لوگ پیاز، گوبھی، بروکلی، لہسن اور ریڈ میٹ زیادہ کھاتے ہیں، ان کے پسینے سے بہت بری سمیل آتی ہے۔ چائے، کافی اور الکوہل کا بہت زیادہ استعمال بھی پسینے کی بدبو میں اضافہ کرتا ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار لوگ بھی اکثر اس مسئلے کو فیس کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہوم ریمیڈیز کی طرف۔ دو بہترین ہوم ریمیڈیز آپ کے اس مسئلے کو بالکل ٹھیک کر سکتی ہیں۔ پہلی میجیکل ریمیڈی کے لیے بیکنگ سوڈا 2 چمچ، لیموں کا رس 1 چمچ اور ناریل کا تیل یعنی کوکونٹ آئل 2 چمچ لیں۔ ان تینوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس پیسٹ کو اپنے انڈر آرمز میں لگا لیں۔ 15 سے 20 منٹ تک اسے لگا رہنے دیں، اس کے بعد اسے دھو کر صاف کر لیں۔ آپ کو اس کے پہلی بار کے استعمال سے ہی بہترین رزلٹ ملے گا۔ پسینے کی بدبو میں واضح کمی آئے گی اور اس جگہ کا کالا پن کم ہوگا۔ لیموں میں سٹرک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو بیکٹیریا کو مارتا ہے اور سکن کو بلیچ کر کے اس کا کلر لائٹ کرتا ہے اور قدرتی ڈیوڈورنٹ کا کام کرتا ہے۔ بیکنگ سوڈا جلد میں موجود ایسڈز کو بیلنس کر کے بو کا خاتمہ کرتا ہے اور لیموں کی طرح سکن کو بلیچ کرتا ہے۔ بیکنگ سوڈا یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ مارکیٹ میں ملنے والی تمام بلیچ کریمز کا مین انگریڈینٹ ہے، اس لیے یہ سکن کو لائٹ کرنے کی بہترین ریمیڈی ہے۔ کوکونٹ آئل بھی اپنی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے جلد میں موجود بیکٹیریاز کو مارتا ہے اور ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ ڈارک سپاٹس کو کم کرتا ہے اور جلد کا کلر لائٹ کرتا ہے۔ دوسری بہترین ریمیڈی ایپل سائڈر وینیگر یعنی سیب کا سرکہ اور ملتانی مٹی کا پیسٹ ہے۔ سیب کا سرکہ بیکٹیریاز کو مارتا ہے جو بدبو کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ اس میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جلد کے ڈارک سپاٹس کو بھی کم کرتا ہے۔ ملتانی مٹی ڈیڈ سکن کے سیلز کو ختم کر کے بیکٹیریاز کو مارتی ہے، اوپن پورز کو ٹائٹ کرتی ہے جس سے مسام بند ہوتے ہیں اور پسینہ بھی کم آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سکن کو بلیچ کرتی ہے اور وہاں کا کلر لائٹ کرتی ہے۔ اس طرح یہ ریمیڈی 2 طرح سے آپ کو فائدہ دے گی۔ انڈر آرمز کا بدبودار پسینہ ختم ہوگا اور وہاں کا ڈارک کلر بھی لائٹ ہوگا۔ 1 چمچ ملتانی مٹی میں 2 چمچ سیب کا سرکہ ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اب اس پیسٹ کو اپنے انڈر آرمز پر لگا لیں اور ڈرائی ہونے دیں۔ 20 منٹ کے بعد ان حصوں کو دھو لیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہانے سے پہلے آپ اس ماسک کو لگائیں اور لگانے کے 20 منٹ بعد نہا لیں۔ پہلی بار کے لگانے سے ہی بدبو میں واضح کمی آئے گی اور آپ اس ریمیڈی کے فین ہو جائیں گے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ریمیڈی آپ روزانہ ایک بار لگائیں۔ اس کے ساتھ ایک سپرے بھی بنا کر رکھ لیں۔ نہانے کے بعد اپنے انڈر آرمز کو ڈرائی کریں اور اس سپرے کو ان پر لگائیں۔ سپرے بنانے کے لیے 1 چمچ پھٹکری پاؤڈر لے لیں، اسے 1 کپ ارکے گلاب میں ڈال لیں اور مکس کر لیں۔ اسے سپرے بوتل میں ڈال کر رکھ لیں۔ ہر بار استعمال سے پہلے اچھی طرح سے ہلا کر سپرے کریں۔ جب بھی باہر جانا ہو اسے ضرور استعمال کریں۔ آپ کے پاس سے بدبو کی بجائے خوشبو آئے گی۔ پھٹکری کا لگاتار استعمال ڈارک انڈر آرمز کو بلیچ کرے گا اور ان کا کلر لائٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ بالوں کی گروتھ میں بھی کمی آنے لگے گی۔ ان تینوں ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کے انڈر آرم کے پسینے کی بدبو کو ختم کرے گی۔ اس میڈیسن کا نام پیٹرولیم 30 ہے۔ اس کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار 3 سے 4 ہفتے تک پئیں۔ آپ کا یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے بغلوں کے پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ان ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ کچھ ٹپس کو فالو کرنے سے آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ عام صابن کی بجائے اینٹی بیکٹیریل سوپ استعمال کریں۔ اس سے آپ کی جلد پر موجود بیکٹیریاز کی تعداد میں کمی آئے گی۔
نہاتے ہوئے اپنے انڈر آرمز کو خاص طور پر اچھی طرح واش کریں۔ اپنے انڈر آرمز کے بالوں کو باقاعدگی کے ساتھ ریموو کریں، کیونکہ زیادہ بالوں کی وجہ سے پسینہ وہاں جم جاتا ہے اور بیکٹیریاز کے ساتھ مل کر شدید بدبو پیدا کرتا ہے۔ تنگ کپڑے نہ پہنیں، کھلے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں تاکہ آپ کے جسم کو ہوا لگتی رہے اور پسینہ خشک رہے۔ کپڑے ہمیشہ کاٹن کے پہنیں۔ چائے اور کافی کی مقدار کم سے کم کر دیں۔ پیاز، لہسن، گوشت، گوبھی وغیرہ کا استعمال بھی پسینے کی بدبو کو بڑھاتا ہے، اس لیے آپ کو ان غذاؤں کو بھی اپنی ڈائٹ سے نکالنا ہوگا۔ گرمیوں میں روزانہ 2 بار ضرور نہائیں تاکہ پسینہ دھل جائے۔ اگر آپ الکوہل پیتے ہیں تو اسے ختم کر دیں۔ بہت زیادہ تیز مرچ مسالے والے، اسپائسی اور فرائی کھانے اور سوسز بھی برا پسینہ لاتے ہیں، اس لیے ان کا استعمال بھی کم کریں۔ تو فرینڈز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس میں بتائی گئی معلومات آپ کو پسند آئیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔